السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات آیت نمبر ہم دیکھیں گے آج 15 سے، اور آج کی آیات میں خاص موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قصے میں عبرت ہے۔ تو ایک ایک آیت کو ہم نے واقعی بڑی ہی غور و فکر کے ساتھ سننا ہے، ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تاکہ اس قصے سے ہم عبرت حاصل کریں۔ ہر قصے میں عبرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے کہ قرآن کی آیات پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ آیت نمبر 15 میں هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آ چکی ہے؟ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون اپنی سرکشی اور کفر پہ ڈٹا رہا، موسیٰ علیہ السلام پر نا ایمان لایا، اور وہ اپنی ظلم اور زیادتی میں آگے بڑھنے لگا، سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا۔ تو اس قصے سے بھی یہی بتایا گیا کہ اسی طرح اس شخص کا بھی انجام ایسے ہی ہوگا جو آپ کی مخالفت کرے گا، اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی جو کوئی تکذیب کرے گا تو پھر اس کے لیے بھی یہی ہے۔ اذ ناداہ، جب پکارا، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے کہ جب اس کو پکارا تھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، ربہ، اس کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں۔ اب یہاں اس وقت کا ذکر ہے جو یہ قصہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب واپس ہو رہے تھے مدین سے، تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، اور جب اس کے رب نے مقدس طویٰ وادی میں اسے پکارا تھا۔ اب یہاں جب اس وادی مقدس میں، طویٰ میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ ایک تو وہ معجزہ ہے جو عصا، جو لاٹھی تھی، پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، اور اسی طرح دوسرا بھی جو معجزہ دیا گیا تھا، وہ ہاتھ اگر اپنے بغل میں رکھتے تو وہ ہاتھ سفید اور چمکدار ہو جاتا بغیر کوئی عیب کے۔ تو یہ دو معجزات دیے، نبوت بھی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ، بے شک اس نے، طغیٰ، سرکشی کی ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبوت دی، اب یہ نبی ہے، اور نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف جاؤ، فرعون کی طرف، اور اس نے کیا کی ہے؟ سرکشی کی ہے۔ اور اس کی سرکشی کیا تھی؟ فرعون کی سرکشی ایک تو وہ حد سے تجاوز کر دیا تھا، اس نے ظلم اور زیادتی میں سب سے زیادہ آگے، اس نے بغاوت کی، اس نے توحید کو چھوڑ کر اور معبودوں کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، ان کو پکارتا تھا، ان کو پوجتا تھا، اور خود بھی معبود بنا بیٹھا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔
اور مخلوق کے ساتھ ایک تو اس نے رب کے ساتھ زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، اور مخلوق کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہت ہی ظالمانہ تھا۔ ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کے اوپر بہت ہی زیادہ ان کو ٹارچر کرتا۔ اور اس کے بعد کی نیکسٹ آیت میں ہمیں بہت اچھی ایک یعنی رہنمائی ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جب ہم کوئی دعوت کا کام کریں، کسی کو ہم دین کی طرف بلائیں، تو ہمارا رویہ کس طرح ہونا چاہیے۔ اب فرعون سے بڑھ کے تو کوئی سرکش ہو ہی نہیں سکتا، اور فرعون کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں فقل، پھر اس سے کہیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جائیں اس کے پاس اور اس سے کہیے حل کیا لکا، تجھے رغبت ہے یا تجھے شوق ہے، تو خواہش رکھتا ہے، الا ان تزکا، اس کا کہ تو پاک ہو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ کیا تجھے رغبت ہے، کیا تجھے شوق ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، کیا تو اس طریقے پر آنا چاہتا ہے، کیا تو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے جس پر چل کر تو مسلمان ہو جائے اور تو فرما بردار ہو جائے۔ اور یہ نبی سے کہا جا رہا ہے ایک سرکش انسان کو جا کر کہنے کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے جا کر کہو کہ تو جہنمی ہے، تیرے لیے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، یہ نہیں کہا۔ اور دوسری آیات میں بھی ہمیں ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی سے اس کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہاں ایک ہمیں دعویٰ کا اصول بھی ملتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو ہمارا رویہ کس طرح ہونا چاہیے۔ محبت سے، نرمی سے دعوت دینی چاہیے۔ ہم بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جہنمی کہنے لگتے ہیں، ان کی برائیوں پر ہم یعنی تانے دیتے ہیں، اگر وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں، ان کی کوئی برائیاں ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو بار بار وہ ان کو جتاتے رہتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی وہ برائیوں کو ہائی لائٹ کر کے۔ تو یہاں فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے نرمی سے بات کرو۔ اب ہم جن سے ملتے ہیں، ہمارے آس پاس ہم جن کے ساتھ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، دین کی طرف ہم بلاتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کو ہی ہم جب دین کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمارا رویہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا سرکش ہے فرعون، اور اس کے بارے میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرمی سے بات کرنا، اس کو بتانا کہ کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، کیا تیری یہ خواہش ہے کہ تو یعنی فرما بردار ہو جائے۔ اور ہم دیکھیں بالکل لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو چانس نہیں دینا چاہتے، فوراً سے مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ اتنی دفعے تو بتایا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیا فائدہ اتنا بتا کر، بہت مرتبہ بتا دیا۔ اور لوگوں سے مایوس ہو کے ہم ان کو دین کی طرف، دین کی دعوت نہیں دیتے، یا مسلمانی ہیں تو ان کی ہم اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہم نے اپنی کوشش کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر دیکھیں، اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں، تو ایک داعی دین کو بھی چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھ کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ لوگ میری طرف آئیں گے تو میں جب دین کے کام کروں گی یا دین کی دعوت میں انہیں دوں گی۔ اتنے بڑے نبی ہو کے سرکش کے پاس جانے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ جاؤ اس کے پاس، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، جس کو سیکھنا ہوگا وہ ہمارے پاس آئے، جس کو اگر دین کی خواہش ہوگی تو وہ خود ہمارے پاس آئیں گے، نہیں، لیکن ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا، اٹھ کھڑے ہونا ہوگا اس راستے کے لیے۔ تو دیکھیں ایک بات خاص طور پہ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ دین کی دعوت کے کام میں ایک داعی کے لیے یہاں پہ ہے کہ وہ سختی سے کبھی نہ کام لے۔ سختی سے جب کام لیتے ہیں نا، آگے والا انسان بدکنے لگتا ہے، وہ بھاگتا ہے اور دور بھاگتا ہے، لیکن جب آپ نرمی سے کسی سے بات کرتے ہیں، نرمی سے ان کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ اور قریب بھی آتے ہیں اور باتوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ راہ راست پر آ بھی جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، محبت اور نرمی سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، لیکن محبت اور نرمی کے ساتھ، چاہے وہ کتنے ہی باغی، کتنے ہی گناہگار، چاہے کتنے ہی سرکش کیوں نہ ہو، مایوس کبھی نہیں ہونا اور خود آگے بڑھ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے۔
تو دیکھیں جب اس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کیا تیرے پاس یہ خواہش ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تیری رہنمائی کروں گا، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا، یعنی میں تجھے بتاؤں گا وہ عمل جس سے رب راضی ہوتا ہے، میں تجھے وہ دکھاؤں جو رب کی عبادات ہے وہ کیسے کرتے، وہ میں تجھے دکھاؤں تاکہ تو ڈر جائے، فتخشا، تاکہ تو ڈر جائے۔ اور یہ انداز بھی کتنا پیارا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تیری رہنمائی کروں، کتنا پیارا طریقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تجھے وہ سکھاؤں، کیا میں تجھے بتاؤں تاکہ تو خوف کرے، تاکہ تو ڈر جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خشیت تیرے دل میں پیدا ہو، تاکہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دیکھیں جب تک ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر انسان میں پیدا ہو تو چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اسے پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے، صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، آیات یہ بھی ہیں کہ آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جب سمجھیں گے تو اتنا ہی انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا۔ اور آج کل آپ دیکھیں یہ اس طرح کے درس نہیں ہوتے ہیں، اس پہ زیادہ کام نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بتایا جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بتایا جائے، اور دوسری چیزوں پر بہت سارے درس ہوتے ہیں، بہت سارے اس پہ کام ہوتے ہیں، لیکن اگر واقعی کسی کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ انسان فرما بردار بھی ہو جاتا ہے اور جھک بھی جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے پوری کوشش کریں کہ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانیں گے، پہچانیں گے تو پھر دل میں خشیت بھی پیدا ہوگی۔ آگے کی آیت میں دیکھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، فَأَرَاهُ آیَةَ الْكُبْرَى، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دعوت حق کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور ساتھ میں معجزات بھی اس کو دکھائے۔ معجزات دیکھنے کے بعد فرعون کا رویہ کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے تکذیب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو حکم دیا تھا اس نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ نافرمان تھا، اس کا دل کافر تھا، اس لیے ظاہری یا باطنی طور پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بھی بات کو تسلیم نہ کی اور اس نے جھٹلایا، نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا اور کوشش کرتا ہوا، یعنی فساد کی کوشش کرتے ہوئے۔ اب اس کو یہ تھا کہ مجھے آ کر بتلائیں گے، اس نے جھٹلایا، تو اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق سننے کے بعد اس نے کیا کیا کہ مقابلے کی کوشش کی، فساد کرنے کی کوشش کی، یعنی حق کا باطل سے مقابلہ کرنے لگا۔ اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ فحشر فنادا، پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فنادا، پس پکارا، سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا، جادوگروں کو ہر طرف سے بلایا اور سب جادوگروں کو اس نے جمع کیا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اس نے پکارا، کیا پکارا؟ فقال انا ربکم الاعلی، تو کہا میں تمہارا رب، سب سے بڑا رب ہوں۔ تکبر کی انتہا دیکھیں کہ دعویٰ اس نے یہ کر دیا کہ سب سے یہ کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی اس بات پر فَأَخَذَهُ اللَّهُ، چنانچہ پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکالا عذاب میں، الآخرۃ والأولیٰ، آخرت اور دنیا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیا میں کیا عذاب ملا اسے؟ سمندر میں غرق ہو گیا، اور پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے۔
تو دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصے کے بارے میں کہ یہ قصہ پورا سنانے کے بعد ان فی ذالک، بے شک اس میں یعنی اس قصے میں، لا عبرتن، البتہ عبرت ہے۔ اس قصے میں، یہاں اس سورے میں موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے قصے کو مختصر سا بیان کیا ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں وہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تو بس کچھ ہی پوائنٹس بتائے گئے ہیں، تو اس قصے میں عبرت ہے۔ اب بڑی سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت ہے اس قصے میں، لیکن کس کے لیے؟ یہ بات بہت توجہ سے سنیں، کس کے لیے؟ لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس قصے میں ہر کسی کے لیے عبرت نہیں ہو سکتی، عبرت صرف اسی کے لیے ہے جو ڈرتا ہے، یعنی اس کے لیے جو نصیحت، اس میں جو نصیحت ہے وہ نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم زیادہ جانیں گے، اس قدر اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ پیدا ہوگا، اور اس قدر پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے قصوں سے وہ عبرت بھی حاصل کرے گا، نصیحت بھی حاصل کرے گا۔ تو اس قصے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں ہمارے لیے عبرت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی قوموں کے ذکر کرتے ہیں قرآن میں، ایک تو نبیوں کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کو ہی نہیں جھٹلایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے یہی رویہ رکھا تھا، تو ایک تسلی دینے کے لیے نبیوں کو کہ آپ کے ساتھ ہی نہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا گیا تھا۔ اور دوسرا، جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں تو کافر لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک ڈراوا ہے، اور اس قصے کو کفار مکہ کو بھی ڈرایا گیا اس قصے کے ذریعے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں کفار مکہ، اور اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اس قصے سے بتایا گیا کہ فرعون تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی تھی، اتنی اس کی سلطنت تھی، لیکن کیا انجام ہوا اس کا؟ تو اس قصے میں ان کے لیے بھی ایک عبرت ہے کہ اگر وہ بھی اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہمیں بھی تھوڑا سا اس بات پہ بہت چیک کرنا ہے کہ ہمیں اتنی بڑی سلطنت یا اختیار نہیں دیا گیا جتنا ایک فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ تو ایک بادشاہ تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوتیں اور طاقتیں دی تھی۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹے موٹے اختیار دیے ہیں، کہیں گھر میں ہمارا اختیار ہے، کہیں آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی اگر مرد حضرات ہے تو کوئی ان کا کاروبار ہے یا جاب ایریا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہر کسی کا کوئی ایسی جگہ ہے، علاقہ ہے جہاں پہ وہ تھوڑا سا ایک اختیار رکھتے ہیں۔ تو اب چیک کرنے والی بات یہ ہے کہ میں وہاں پر میرا رویہ کس طرح رہتا ہے، کہیں میں وہاں فرعون بن کر تو نہیں بیٹھی ہوں سب پر۔ یہ بہت چیک کرنے والی بات ہے۔ جیسے گھر ہے، گھر میں ایک تھوڑے سے اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں ان اختیارات کو لے کر؟ کہیں فرعون تو نہیں بنی بیٹھی ہوں میں کہ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا رہی ہوں، لوگوں کو گھر میں ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کی زندگی میں مسئلے پیدا کر رہی ہوں۔ ہر کوئی دیکھیں، اور اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے بڑے بڑوں کے دیکھیں اتنے طاقتور لوگ، اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ کئی گھروں میں دیکھتے ہیں لوگ شوہروں کو دبا کر رکھتے ہیں، کئی ایسے سسرالی رشتے ہیں جہاں وہ ان کو ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو اجیرن بنائے ہوئے ہیں، فرعون بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اس سورے میں کہ جب ہم دین کی تبلیغ کا کام کریں، دین کی دعوت کا کام کریں، تو لوگوں کے ساتھ ہم نرمی سے پیش آئیں، ان کو خوشخبریاں دیں، ان کو دین سے اور ان کو نفرت نہ دلائیں، دین سے ان کو اور دور نہ بھگائیں۔ دین کا کام ہم کرنے کے لیے نکلتے ہیں،
اور اس کا صحیح علم نہیں ہوتا، لوگوں کو اور دین کے قریب لانے کے بجائے ہم ان کو اور بدظن کر دیتے ہیں، وہ اور دین سے بھاگتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے لوگوں کو نرمی سے دعوت دینا ہے۔ اب آپ کا اور میرا اگر واسطہ کسی سے پڑتا ہے تو کوئی فرعون سے بڑھ کے تو کوئی ظالم اور مجرم نہیں ہوگا۔ جب فرعون کے ساتھ کہا گیا کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں، تو میں اور آپ کیوں ہم دوسروں کے ساتھ ان کو رسوا کرتے ہیں، ان کو طنز کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، دین کے نام پر، نصیحت کے نام پر، ان کی اصلاح کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے بنیں، اور اس قصے سے بھی ہم عبرت حاصل کریں تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کو ہم بہتر بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔